گوجرانوالا کا نام کیونکہ پہلوانی کے حساب سے پوری دنیا جانتی ہے. میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ستارہ پاکستان ان کو مل چکا. دیکھیں فن پہلوانی ایک ایسا فن ہے جو گوجرانوالا میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. اور یہ فن پہلوانی حضرت علی کے دور سے شروع ہوئی ہے اور میرے باپ دادا پردادا سے یہ پہلوانی شروع ہوئی ہے. وہ ایک شرافت کے پیکر تھے. جب انہوں نے گھر سپاہی جانا ان کی نظریں پاؤں کے انگوٹھوں پہ ہوتی تھی. اس دور کے جو پہلوان تھے درویش پہلوان تھے. اور میرے والد کی تعریفیں تو پوری دنیا کرتا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے ان کو, کیونکہ میں جب 1.5-2 سال کا تھا میرے والد فوت ہو گئے تھے. جب میں گھر سے نکلتا تھا لوگ کہتے تھے یہ اچھے کا بیٹا ہے, اچھے کا بیٹا ہے. اسی بچپن کے شوق کو لے کے نا اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنا شروع ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. جی ایف پی پی دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان بشارت حسین کا سلام پہنچے. ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام سپورٹس لائن جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور آج آپ بڑی اس میں ایک چینج دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے رنگ برنگے چیزیں ہمارے پاس ہیں. یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. یقین جانیے کہ یہی ہماری جو ہے ثقافت ہے, یہی ہمارے کھیل ہیں. اور گوجرانوالا کا نام کیونکہ پہلوانی کے حساب سے پوری دنیا جانتی ہے کہ گوجرانوالا پہلوانوں کا شاعر ہے. آج جس شخصیت کو ہم نے یہاں پہ بلایا ہے وہ پہلوانی میں انہوں نے بڑا نام کمایا. ان کی نسل در نسل جو ہے پہلوانی میں انہوں نے اپنا نام کمایا اور پاکستان کے لیے بڑے اعزازات انہوں نے حاصل کیے. میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ستارہ پاکستان ان کو مل چکا اور آج بھی یہ ویسے ہی اسی پہلوانی کے فن کو لیے چل رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ریاض پہلوان ستارہ پاکستان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب پہلوان ریاض صاحب, بڑا اچھا لگا کہ آج ہمارے ساتھ گوجرانوالا کا جو فن ہے جو نسل در نسل ہمارے لیے چل رہا ہے اور جس کی پہچان جو ہے وہ گوجرانوالا سے ہے اور ہماری پہچان بھی انہی لوگوں کی وجہ سے ہے. آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں آج ہمیں شامل کیا. ناظرین, کے ریاض پہلوان جو ہیں ان کے فن کے اعتبار سے, اپنے فن کے اعتبار سے ان کی پاکستان کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہے. پاکستان میں, پاکستان سے باہر بہت سی جگہوں میں انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا اور بہت سے مقابلے جیت کے آئے. اچھا ریاض پہلوان صاحب, آپ کا تعلق گوجرانوالا سے, آپ کا تعلق پہلوانی سے, بڑے خوبصورت نوجوان, اور آج آپ یہاں پہ آئے ہیں. کیا کہیں گے فن پہلوانی کے حوالے سے, اور فن پہلوانی جو ہے اس کا گوجرانوالا سے تعلق کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے مجھے ادھر انوائٹ کیا, آپ کی محبتوں کا شکریہ. دیکھیں فن پہلوانی ایک ایسا فن ہے جو گوجرانوالا میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. اور یہ فن پہلوانی حضرت علی کے دور سے شروع ہوئی ہے اور حضرت علی کے دور سے شروع ہوئی اب تک چل رہی ہے. تو انشاءاللہ جب تک یہ دنیا چلتی رہے گی, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, یہ دنیا ایک اللہ پاک نے بنائی ہوئی ہے. تو مطلب یہ آپ کا یہ ہے کہ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں اور ہم اسی طاقت اور زور کے ساتھ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں, وہ ہمارے دلوں میں بسے ہیں. تو ہم بس یہی سنا ہے بڑوں سے بھی. ویسے یہ جو پہلوانی ہے میری خاندانی وراثت ہے. میرے باپ دادا پردادا سے یہ پہلوانی شروع ہوئی ہے اور میں اس کو بچپن سے ہی کر رہا ہوں. اچھا ریاض صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب اچھا پہلوان, پاکستان کا ایک بہت بڑا نام, شیر پاکستان کا ان کے پاس اعزاز تھا اور ان کے بڑے بڑے مقابلے جو تھے, اور جب اتنے بڑے بڑے مقابلے ہوتے تھے اس میں یقیناً پوری قوم انوالو ہوتی تھی. تو ان کے حوالے سے, اپنے والد صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی میرے والد صاحب کے میں حوالے میں یہی کہوں گا, جب انہوں نے پہلوانی شروع کی اور انہوں نے جب بڑے بڑے مقابلے لڑے, ان کی ایک صفت سمجھ لیں, کوالٹی سمجھ لیں, ایک عاجزی تھی. وہ شرافت کے ایک پیکر تھے, لوگ ان کو کہتے ہیں مست ہاتھی.
وہ ایک شرافت کے پیکر تھے. جب انہوں نے گھر سے باہر جانا ان کی نظریں پاؤں کے انگوٹھوں پہ ہوتی تھی. ان کو نہیں پتا ساتھ میں کون گزر رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ السلام علیکم, وعلیکم السلام. جو بھی ساتھی دوست بھائی بزرگ نکلے ملے راستے میں, انہوں نے جب اکھاڑے میں گئے ہیں یا وہ اپنے سیلمے پہ گئے ہیں تو ادھر انہوں نے بولا کہ لوگوں نے پہلوان جی ہم نے آپ کو سلام کیا ہے, وہ آپ نیچے اپنے دھیان رکھا ہوا جا رہے تھے. انہوں نے وعلیکم کی ہوئی تھی, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ساتھ میں کون گزر رہا ہے. جی جی. اس دور کے جو پہلوان تھے درویش پہلوان تھے, اور میرے والد کی تعریفیں تو پوری دنیا کرتا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے ان کو, کیونکہ میں جب 1.5-2 سال کا تھا میرے والد فوت ہو گئے تھے. جب میں گھر سے نکلتا تھا لوگ کہتے تھے یہ اچھے کا بیٹا ہے, اچھے کا بیٹا ہے, یہ اس کا باپ بڑا شریف آدمی تھا, اس کا باپ مست تھا, اس کے باپ میں بہت اچھی کوالٹی تھی. جو ہمیں فخر ہوتا تھا کہ ہم جہاں پر اپنے گھر سے نکلنا باہر لوگوں کی باتیں سننا کہ ہمارے والد کی تعریفیں ہونی. تو ہم نے پھر میں نے اسی حوالے سے نا جب مجھے خوشی ہوئی تو میں اسی بچپن کے شوق کو لے کے نا اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنا شروع ہوا, کھاڑے جانا شروع ہو گئے. اور آج تک مجھے بھی تقریباً 40-45 سال ہو گیا میں اکھاڑے میں جا رہا ہوں, اور ابھی تک میں اکھاڑا چلا رہا ہوں. اپنے بزرگوں کا نام زندہ رکھا ہوا ہے. آنے والی نئی نسلوں کو میں سمجھاتا ہوں کہ یار ادھر اکھاڑے میں آؤ, اپنے لیے نہیں اپنے گھر والوں, اپنے ماں باپ کے لیے. ریاض صاحب میں آپ کی گفتگو جب آپ نے سٹارٹ کی تو میں یہی سمجھا ہوں کہ شرافت کا دوسرا نام پہلوانی ہے. جی بالکل. کیونکہ جو پہلوان لوگ ہیں ان کے صرف اپنے جو ان کا مقصد ہے, ان کا کام ہے, اسی طرف ان کی نظر ہوتی ہے اور وہ اسی پہ توجہ دیتے ہیں اور عبادت سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں. آپ کے بچپن کے حوالے سے آپ نے کہا آپ بہت چھوٹے تھے, آپ کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے اور آپ کو ایک بڑا ٹائٹل, بڑا نام دے کے وہ گئے. تو کیا آپ جب آپ کی گرومنگ ہونا شروع ہوئی, آپ تھوڑے تھوڑے بڑے ہونے شروع ہوئے, تو کیا آپ کا یہ ٹارگٹ تھا کہ آپ اپنے والد صاحب کی جو ایک نام ہے اس کو بنا کے رکھیں, یا کچھ اور بننا چاہتے تھے آپ پہلوان کے علاوہ؟ ہاں, یہ بڑی پوائنٹ والی بات آپ نے کی ہے. میں بچپن میں نا اس فن کا شوق رکھتا تھا. میں نے اکھاڑے میں جانا اپنے تایا جی کے ساتھ, چاچا کے ساتھ, چھوٹا تھا نا تو میرے کزن وغیرہ جانے, میرا بھائی جانا, انہوں نے کھاڑے لے کے مجھے جانا. میرا شوق بڑھتا گیا. جب میرا شوق بڑھتا گیا تو سمجھ لیں کہ میرا ایک مشن بن گیا تھا کہ میں نے اپنے باپ کا نام زندہ رکھنا ہے. اس کے لیے مجھے بہت ساری قربانی دینی پڑے گی, وہ میں دیتا رہا. قربانی کیا ہوتی ہے؟ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ قربانی کیا کس چیز کو کہتے ہیں, کیا وہی قربانی ہے جو بڑی عید پہ کرتے ہیں, یا قربانی کوئی اور چیز ہے؟ بالکل. وہ میں نے نا یہ کیا جب کسی رشتہ دار کی, کزن کی یا کوئی عزیز و کار کی شادی بیاہ آنے, ادھر جانا چھوڑ دیا. اچھا. کسی رشتہ دار کو ملنا چھوڑ دیا. دن رات محنت شروع کی. ایک ٹائم ہوتا ہے محنت ایکسرسائز کا, رات کو 1:30-2 بجے اٹھ کے ایکسرسائز شروع کرنی, صبح 6 بجے اس کی جو ٹریننگ ہے میری ختم ہونی. تو آپ یہ سمجھیں کہ میں نے 24 گھنٹے میں سے نا 16 گھنٹے ایکسرسائز کی ہے, ٹریننگ کی ہے. مجھے دنیا کے کسی ماحول کا نہیں تب پتا. جب میں نے پہلوانی کی پھر اللہ پاک نے مجھے عزت بھی دی. میری کشتیاں بھی ہوئی, میں نے مقابلے بھی بڑے بڑے کیے, جیتے بھی, اور یہاں تک کہ میں غیر ملک میں بھی جا کے, انڈیا میں بھی جا کے مقابلے لڑا. تو حالانکہ یہ تھا کہ مجھے پاکستانی حکومت سے سپورٹ ملتی یا اکھاڑوں میں ملتی. اچھا, میں یہاں پہ ایک آپ سے بات ضرور پوچھنا چاہوں گا. آپ نے کہا جی آپ 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے آپ نے محنت کی, کثرت کی, اپنے ایکسرسائزز کی اور وہ کرتے رہے. لیکن جب آپ اتنی ایکسرسائز کرتے ہیں, اتنی آپ محنت کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھتے ہیں؟ جی بالکل. اس کے لیے تو خوراک کے بغیر تو پہلوانی نہیں نا ہے. جب ایکسرسائز کرنی ہے تو میں نے 2 کلو باداموں کی سردائی پینی ہے, مربع کھانا, مکھن لینا ہے ایک وقت میں. اس کے بعد ہمیں تو مہینے میں 1 کلو بادام نہیں ملتے. نہیں, یہ کلو والی مہینوں والی تو بات نہیں, یہ روز کی بات ہے کہ ہم نے مطلب آپ کو 2-2.5 کلو بادام روز سردائی پینی ہے. تو خوراک کا لیول آپ کو یہ رکھنا پڑتا ہے. یہ خوراک کا لیول, یہ ریکوائرمنٹ ہے آپ کی, یہ پہلوانی کی ریکوائرمنٹ ہے. یعنی کہ پہلوانی جس نے کرنی ہے اس کے لیے سردائی بہت ضروری ہے.
کیونکہ محنت کی بھی گرمی ہے، جوانی کی بھی گرمی ہے، خوراک کی بھی گرمی ہے، اس کو سردائی ہی توڑ کرتی ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ مطلب ماشاءاللہ اتنی خوش خوراک اور اتنا سب کچھ، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایک پہلوان کے لیے بہت سارے وسائل ہونا ضروری ہیں؟ کم وسائل میں کیا بندہ پہلوان نہیں بن سکتا؟ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پہلوانی کرنے کے لیے بہت زیادہ وسائل ہوں. اگر کوئی کرنے والا ہو نا تو آدھی روٹی سے بھی پہلوانی کر جائے گا. کیا بات کرنے والا ہو. یہاں پاکستان میں ایسے سے لوگ پہلوان بھی ہوئے ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا، لیکن وہ بھی پہلوانی کی، انہوں نے بھی اپنا نام پیدا کیا. اور ایک وقت ایسا تھا جو کوئی پہلوان اچھا ہوتا تھا نا، میں پرانے دور کی بات کر رہا ہوں کہ راجے مراجے اس دور کے ہوتے تھے جو پہلوانوں کو پہلوانی کرواتے تھے. ان کو بادام دینا، ان کو سردائی دینی، مطلب خوراک کا فل دھیان رکھنا، دیسی گھی کا ٹین ان کے لیے خاص وظیفہ رکھا جو وظیفہ نہیں، وہ وظیفہ نہیں آپ کہہ سکتے، انہوں نے پہلوانوں کو اپنا بیٹا بھائی مطلب خدمت کی ہوتی. محلے داروں نے، دوستوں نے، سب جس کے پاس جو ہوتا تھا نا وہ اس کی. آج کل آپ دیکھ لیں وہ ہر بندے کو اپنی اپنی ہے کہ چلو ضرورت ہی نہیں پوری ہوتی، مہنگائی اتنی ہو چکی ہے. اچھا پہلوان ریاض صاحب، آپ کو اتنا بڑا ایک ٹائٹل بھی ملا ستارہ پاکستان کا. آپ ہماری جو نئی جنریشن ہے جو پہلوانی کی طرف آنا چاہتی ہے اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کیا کریں وہ، ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس فن کو اپنا سکیں؟ دیکھیں جی، میں آنے والے نئی نسلوں کے کو یہی کہوں گا، اگر آپ برائی سے بچنا چاہتے ہیں، منشیات سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کھیلوں کے میدان میں اتریں، چاہے وہ کوئی بھی کھیل ہو، کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، ریسلنگ ہو، کبڈی ہو، اس میں اترنا چاہیے آپ لوگوں کو. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. ایک تو آپ برائیوں سے بچ جائیں گے، دوسرا آپ اپنا نام پیدا کریں گے، اپنا اور اپنے ملک کا بھی نام روشن ہوگا. تو یہی ہوتا ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے اچھا کام کے لیے، اللہ پاک نے تو ہمیں ایک دنیا میں اچھے کام کے لیے بھیجا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک اچھائی میں سے ایک اچھائی ہے، کسی کے بیٹے کو برائی سے بچا کے اچھے کام میں نکالنا. مطلب شرافت کا، میں نے جیسے پہلے کہا کہ دوسرا نام پہلوانی ہے، کہ اس کے بھی ایتھکس ہیں، بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے آپ کو. جی بالکل، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے دور میں لوگ پہلوانوں کے پاس دم کروانے کے لیے جاتے تھے. جی ایک وقت تھا کہ جو پرانے پہلوان تھے نا بزرگ، اگر ان کے پاس دم کروانے کے لیے جاتے تھے، یا اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا انگل نکل گئی ہے، گھٹا نکل گیا ہے، وہ پہلوانوں ان سے جڑوانے کے لیے جاتے تھے. تو آج کل تو پہلوان ہی نہیں رہے وہ والے، وہ بھوک ہی نہیں ہے، وہ بھوک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ سب سے بڑی بات ہے. یہ آج کل کی جو پہلوانی ہے بہت آسان ہو چکی ہے. تو میں تو کہتا ہوں نئی نسلوں کو آنا چاہیے، مختلف کھاڑوں میں رونقیں لگنی چاہیے تاکہ یہ فن آگے جائے، مقابلے ہوں تو پھر ہی فائدہ نا. اچھا ریاض صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا جی نوجوان نسل بھی آگے آئے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ خوراک کے اور وہ دوسرے بڑے ایکسپینسز ہیں، تو کیا حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی سرپرستی ملتی ہے اس حوالے سے؟ نہیں، حکومت کی طرف سے کیا سرپرستی ملے گی؟ ابھی تک تو کوئی ایسا کام نہیں ہوا. ہاں، یہ جو میاں صاحب کی جو حکومت تھی نا 2018-17 میں، اس وقت میاں شہباز شریف صاحب نے ہمارے کھاڑے کے لیے 50 لاکھ روپے کا فنڈ منظور کیا تھا. تو پھر ان کی حکومت چلے گی، لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی وہ 50 لاکھ مل گیا تھا. نہیں، انہوں نے تو دے دیا تھا نا. آگے پی ٹی آئی کی حکومت، کیونکہ آپ کو پتہ جب ایک حکومت اور جو دوسری حکومت میں فنڈ لگانا بڑا کام ہوتا ہے. بہرحال وہ اکھاڑوں میں کام شروع ہو گیا، وہ آج تک مکمل نہیں ہوا. تو پھر کس طرح ہم کسی سے توقع حکومت سے کر سکتے ہیں؟ چاہے وہ ہم تو سپورٹس مین ہیں، ہمارے لیے تو ان کے دروازے کھلے ہونے چاہیے. اور نہیں ساتھ آپ نے کون سی اس کے بل بوتے پہ سیاست کرنی ہے یا کچھ کرنا ہے؟ آپ تو ایک فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. بالکل، وہ اس میں کوئی بھی ہو آپ کے لیے قابل. آپ کبھی آئیں میرے اکھاڑے میں دیکھیں، میں نے لوگوں کو بادام بھی اپنے پاس سے پلاتا ہوں، بچوں کو یہ بھی دعوت دیتا ہوں آؤ میں آپ کو ٹریننگ کرواتا ہوں، میں آپ کو جہاں تک میرا زور چلے گا میں چلاؤں گا، آپ کو مقابلے کراؤں گا. لیکن وہ اپنا فیوچر دیکھتے ہیں نا، جب ان کو نظر کچھ نہیں آتا پھر وہ بیک ہو جاتے ہیں. اچھا ریاض پہلوان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ جب پاکستان سے باہر گئے، انڈیا میں جا کے آپ نے 3 سال کافی مقابلے کیے، وہاں سے بڑے ٹائٹل جیتے آپ نے، تو وہ ملک سے باہر جا کے
یہ कंपटीशन का करना, ये कैसा रहा, आपका तजर्बा कैसा रहा? देखिए, मैं 2007 में 8 में 9 में 3 साल लगातार मैं गया इंडिया। वहाँ के मैंने जब पहलवानी देखी, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ, वो उनके पहलवान पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। उनकी वजह क्या है? उनकी वजह ये है कि उनकी हुकूमत उनको साथ देती है। वहाँ एक टाइटल होल्डर होगा ना, उसका आप देखें, अगर उसको कुछ जॉब मिल गई है ना, कम अज़ कम अगर पुलिस में मिली है तो उसका रैंक इंस्पेक्टर होगा, अगर वापडा में मिली है तो उसका रैंक एसडीओ होगा, अगर रेलवे में मिली है उसका रैंक उसके मुताबिक होगा। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में अगर किसी को मुश्किल से जॉब मिल जाती है, वो कहते हैं भाई पहलवान तू है, असी नहीं, कुश्ती करनी है कर, नहीं करनी तो आगे ड्यूटी कर। उत्थे यह काम नहीं, उत्थे आंदे ने साडा हीरो वे, तू वर्ल्ड चैंपियन हो के आ, तेनू असी नोटां 'च ही तोल देंगे। मुझे अभी भी याद है, जब मैं 2007 को या 8 को मैं गया ना इंडिया, उनका एक शशि कुमार लड़का था, मेरा ख्याल 82 kg का था, उसने ना वर्ल्ड चैंपियन होके आया। आप ये देखें कि उनको जब वो वर्ल्ड चैंपियन हो के आया, वो एक शहर से पता नहीं वो कितने शहर उस वक्त चक्कर लगाया उसने, एक शहर से 20 से 25 करोड़ रुपया उसको हुआ है। तो वो तरक्की नहीं करेगा तो और क्या करेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको अब की बात बताऊँ, एक रुस्मे पाकिस्तान होता है, उसको 5 लाख 2 लाख 10 लाख, ये अभी जब हमारा एक जवान रुस्मे पाकिस्तान हुआ है, उसको कुछ पैसे मिले हैं, कुछ आर्मी की तरफ से मिले हैं, कुछ उसको वापडा की तरफ से मिले हैं, कुछ मिले हैं, लेकिन उस लिहाज से नहीं, वो लेवल नहीं है। हालांकि इस तरह पहलवान को अगर पैसे मिले तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है? नहीं, वो तो देखें जी, जो सरपरस्ती है वो तो हुकूमती लेवल पे होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसी तरह ये फ़न, ये चीज़ इसी तरह आगे बढ़ सकती है कि जब वसाइल हों और आपको फिक्र ना हो अपने दूसरे कामों की, और आप अपनी जो खेल है उसकी तरफ तवज्जो दें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अच्छा पहलवान रियाज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक पहलवानी होती है, एक रेसलिंग होती है, क्या फ़र्क है इन दोनों में? कोई फ़र्क नहीं है। रेसलिंग जो है ना 2 किस्म की है, एक तो रिंग में होती है, एक मैट पे होती है। ठीक है। जो देसी कुश्ती है वो अखाड़े मिट्टी में होती है। मैं जो कुश्ती की बात कर रहा हूँ, अखाड़े मिट्टी वाली कुश्ती जो हज़रत अली के दौर से चल रही है। ठीक है। तो हर बंदे का अपना अपना शौक़ है, कोई मैट रेसलिंग में चला जाता है, कोई रेसलिंग में चला जाता है, कोई खाड़े में चला जाता है, लेकिन खाड़ा और मैट एक ही चीज़ है। कोई मैट वाला खाड़े में भी चला जाता है और मैट पे भी लड़ लेता है। तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गेमें भी आ जाती हैं, जूडो जैसे हो गई, तो फिर इसी तरह ये ना कि फ्री स्टाइल रेसलिंग हो गई। तो ये मुख्तलिफ है, जिसका जो शौक़ होता है उसमें चला जाता है। ठीक है। इसके लिए सिर्फ बेसिक चीज़ ज़रूरी है कि ज़ोरावर होना चाहिए। देखिए, जोर तो हर आदमी के अंदर होता है, साथ टेक्निक होनी चाहिए, उसको सरपरस्ती होनी चाहिए ताकि वो इस फ़न को लेके चल सके। ठीक हो गया जी। तो कोई और अपने हमारे नौजवान जब ये प्रोग्राम देखेंगे, वो उनको कोई पैगाम आप देना चाहें फ़न पहलवानी के हवाले से? अच्छा, इससे पहले कि आप ये जवाब दें, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारी नई नस्ल जो है, बच्चे जो हैं, वो जब गुजरांवाला शहर में एंटर करते हैं तो उनको 2 पहलवान नज़र आते हैं, तो वो अपने वालिदैन से पूछते हैं कि ये पहलवानों का शहर है? वो कहते हैं हाँ। वो सिर्फ वो जो खड़े पहलवान हैं उनको ही, उन्हीं की वजह से पहलवानों का शहर समझते हैं। क्या हम अपनी सिलेबस में, अपनी किताबों में इन चीज़ों का जिक्र बहुत ज़्यादा करना चाहिए ताकि पता चले कि गुजरांवाला की तारीख़ क्या है और गुजरांवाला का क्यों जो है पहलवानों का शहर कहते हैं? जी बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है कि लोग जब आते हैं, हमारा जो गुजरांवाला शहर है पूरी दुनिया में मशहूर है कि गुजरांवाला पहलवानों का शहर। हालांकि मुख्तलिफ शहरों में पहलवान भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गुजरांवाला के को इज़्ज़त ये बख्शी गई है अल्लाह की तरफ से कि यहाँ पे जितने पहलवान हैं सब के सब टाइटल होल्डर हैं। एक भी ऐसा पहलवान नहीं, एक ही ऐसा अखाड़ा नहीं है जिस यहाँ पे कोई टाइटल ना हो। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आप पिछले दौर से चले जाएं तो आपको जो पुराने पहलवान थे, वो बड़े बड़े पहलवान जो गामा पहलवान के दौर में थे, उस दौर में भी गुजरांवाला के पहलवान थे, आगे भी पहलवान हैं,
اور جس طرح کوئی شوق رکھتا ہے پھر کوئی نہ کوئی وسیلہ وہ کہتے ہیں نا کوئی نہ کوئی انہوں نے خاندان جو کوئی بندہ نکل آتا ہے. ایسا طرح گوجرانوالا ایک شہر ہے, یہاں سے کوئی نہ کوئی اللہ پاک کسی کو نکال دیتا ہے. مطلب مٹی اتنی زرخیز ہے یہ کہ اس میں سے پہلوان جو ہے وہ بہت نکل آتا ہے. بہرحال ریاض صاحب بڑا اچھی آپ کی ماشاءاللہ گفتگو ہے, وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے. میں آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اپنی نوجوان نسل جو اس فن کو اپنانا چاہتی ہے ان کے لیے آپ کیا ان کو سجیشن دیں گے؟ میں صرف نوجوان نسل کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدایا یہ موبائلوں کی جان چھوڑیں, اپنی جان اور مال کی حفاظت کریں. جان اور مال کیا ہے؟ آپ کی زندگی ہے. مال آپ کی زندگی ہے, اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کرو گے تو چند دن کے آپ مہمان ہو گئے. آپ چھوٹی سی عمر میں نشے میں لگ جاتے ہو, سگریٹ پینا شروع کرتے ہو, سگریٹ پینے سے ہی آپ کو نشہ لگ جاتا ہے. اس سے خدایا بعد آ جائیں. ان کے والدین کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. ان کو جو بھی بچہ کسی بھی گیم میں جانا چاہتا ہے اس کو مت روکیں, اس کو جانے دیں. چاہے وہ آپ کا بچہ کسی غلط سوسائٹی میں چلے جائے تو وہ اگر کسی گیم میں جانا چاہتا ہے چاہے وہ آپ کو نہیں پسند اس کو جانے دے, کم از کم آپ کا بچہ سیف تو رہے گا نا. تو میری ان نوجوانوں نسل سے یہی درخواست ہے کہ وہ اپنی زندگی بنانے کے لیے میدانوں میں آئیں, کھیلوں کے میدانوں میں آئیں, پارکوں میں آئیں, کلبوں میں آئیں اور اکھاڑوں میں آئیں. آپ کی جان اور مال سب کو پیاری ہوگی اور اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کرو گے انشاءاللہ. بہت خوبصورت باتیں ریاض صاحب آپ نے کی ہیں. Thank you very much. ماشاءاللہ آپ ہمارا فخر ہیں, ہمارا مان ہے. اور نوجوان نسل کے لیے جو آپ نے پیغام دیا کہ نوجوان آگے آئیں اور ان فضول چیزوں سے, منشیات کی جو علت ہے اس سے بچیں اور صحت مند زندگی کی طرف آئیں. اس سے ان کی اپنی زندگی بھی خوبصورت ہوگی, وہ گھر بھی خوبصورت ہوگا اور آنے والا وقت بھی ان کے لیے خوبصورت ہوگا. ناظرین, ہمارے ساتھ ریاض پہلوان ستارہ پاکستان آج کے اس دن میں موجود تھے. بہت سی باتیں ہم نے پہلوانی کے حوالے سے کرنی تھی. ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں ان کو دوبارہ بلائیں اور ان سے ان کے تجربات پہلوانی کے حوالے سے, ان کے فن کے حوالے سے ہم بہت سی باتیں کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. گرتے اور کمزور بالوں سے پریشان افراد کے لیے خوشخبری. الشفا فیوچر ہاسپٹل گوجرانوالا لا رہا ہے بالوں کے مسائل کے حل کے لیے دنیا کی بہترین امریکن اور یورپین ٹیکنالوجی. ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے آپ کمزور اور گرتے ہوئے بالوں سے بغیر کسی درد اور سائیڈ افیکٹ کے مستقل نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ بالوں کے مسائل سے پریشان ہیں تو دیر نہ کیجیے, ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. Al Shifa Future Hospital. We offer more than your imaginations.